حج میں استطاعت مالی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک انسان مستطیع ہو، مالی اعتبار سے مستطیع ہو، تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے. یہ مالی استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ مثال کے طور پر پیسے پڑے ہوئے ہیں، حج کے برابر پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا بعض چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ جس کو بیچا جا سکتا ہے، تو کیا یہ مستطیع کہلائے گا؟ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے پاس جو اس کی ذاتی ضروریات کی زندگی ہے، انسان کے پاس جو اس کی ضروریات کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، اس کا گھر اس کی شان کے مطابق، اس کا لباس اس کی شان کے مطابق، اس کا فرنیچر اس کی شان کے مطابق، اس کی گاڑی اس کے شان کے مطابق، جو اس کی شان کے مطابق ہے. شان کس کو کہتے ہیں؟ شان یعنی جو لوگ جس پر انگوش نمائی نہ کریں، جس پر لوگ اعتراض نہ کریں. ہاں اس کا اسٹیٹس ہے، یہ شان یعنی اسٹیٹس. اور ایک شخص کی اسٹیٹس یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی ہونی چاہیے، یہ اس کا گھر ہونا چاہیے، یہ اس کا فرنیچر ہونا چاہیے، یہ اس کی گھر کی چیزیں ہونی چاہیے، یہ اس کا لباس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس ایسا اتنا مال موجود ہے، یعنی یہ جو ضروریات زندگی ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، یا ایک عورت کی جو شان ہے کہ مثال کے اس کے پاس اتنا گولڈ ہونا چاہیے، اتنا زیور ہونا چاہیے، ایک عورت کی شان ہے. اب یہ شان کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں، کسی انٹرنیٹ کی سائٹ پہ نہیں ملے گی. یہ شان کس کو کہیں گے؟ یہ شان آپ کی شان ہے جو آپ کے اطراف آپ کی شان کو معین کریں گے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میری شان کے مطابق ہے یا میری شان کے مطابق نہیں ہے، میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے یا میرے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی مرجع آپ کو آپ کا اسٹیٹس نہیں بتائے گا، بلکہ یہ ہر شخص خود اس کی تشخیص دے گا. بس جو انسان کی ایک نارمل زندگی، ایک نارمل اسٹیٹس ہے، اس کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کہ اگر یہ نہ ہو، توجہ کریں اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ کیسا انسان ہے، یہ اس کے پاس یہ نہیں ہے. یہ اس کا مطلب کہ اس کے شان کے مطابق ہے یہ چیز. بس شان کے مطابق جو چیز ہے، اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اگر وہ اس پیسے کو اگر خرچ کرے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرے گی، متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ کما رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی چھٹی مل جائے گی، ہمیں چھٹی ملے گی، حج کریں گے، حج کے بعد دوبارہ ہم اپنی جاب کریں گے اور ہماری زندگی ویسی ہی چلتی رہے گی. اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص مستطیع ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ حج کر سکتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ شخص جب مستطیع ہو گیا تو اب حج واجب، ڈیلے کرنا حرام. اب جو حج کرے گا وہ واجب حج کاؤنٹ کیا جائے گا، حج اسلام کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پھر دوبارہ زندگی میں کبھی اس پر واجب نہیں ہوگا. یہ ہے استطاعت مالی. لیکن اگر کسی کے پاس، جیسے بعض اوقات یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ مثال کو کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، بچے کی شادی کرنی ہے، یا ایک سفر پہ جانا ہے، اگر ہم اس سفر پہ چلے گئے یا بچے کی شادی کر دی تو پھر اس صورت میں ہم حج پر نہیں جا سکیں گے. تو کیا واجب ہے کہ حج پر جائیں اور بچے کی شادی کو تاخیر کر دیں، یا نہیں؟ بچے کی شادی کریں اور حج ساقط ہو جائے اور دوبارہ کبھی پیسے اللہ نے دیے تو ہم حج پر چلے جائیں. کیا واجب ہے؟ یعنی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہاتھ میں پیسے موجود ہیں، ضروریات زندگی پوری موجود ہے، بچے کی شادی کرنی ہے یا خود انسان کو اپنی شادی کرنی ہے. خوب ایک شخص، ایک جوان لڑکا ہے، خوب کماتا ہے، اور پیسہ جمع کیا اس نے، اب خود شادی کرنی ہے. اگر حج پہ چلا گیا تو شادی نہیں کر سکے گا، ابھی فی الحال شادی نہیں ہوگی، شادی لیٹ ہو جائے گی. تو کیا اس صورت میں شادی کریں یا حج پر جانا واجب رہے گا؟ فقہا یہاں پر فرماتے کہ اگر اس کے لیے حرج ہے،
حرج کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر اس نے شادی نہیں کی اور حج پر چلا گیا تو ناقابل برداشت زحمت، سخت زحمت میں گرفتار ہو جائے گا، بہت زیادہ زحمت ہو جائے گی، بہت زیادہ زحمت ہو جائے گی۔ حرج ناقابل یعنی جو عام طور پر برداشت سے باہر ہو انسان کی، بہت زیادہ سخت مشکل، دشواری۔ تو اگر صورتحال یہ ہو کہ اس کے لیے حرج کا باعث بن رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حج واجب نہیں ہے، وہ شادی کرے اور یا جو کام اس کو انجام دینا وہ انجام دے۔ لیکن اگر صورتحال یہ نہیں ہے، اس سال نہیں 2 سال کے بعد شادی کر لوں گا، صحیح ہے، مشکلات ہیں، تھوڑی دشواری ہوگی، لیکن ایسی دشواری کی جو ناقابل برداشت دشواری ہو، نہیں ایسی نہیں ہے۔ اس صورت میں کہ اگر حرج کی حد تک اگر وہ دشواری نہ پہنچ رہی ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر حج واجب رہے گا، تاخیر کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور وہ تفصیل کہ اگر حج واجب ہو جائے اور انسان اگر اس کو انجام نہ دے اور خدا نخواستہ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی موت روایتوں کے مطابق یہودی کی موت ہوگی یا عیسائیوں کی موت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ